الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. الحمد للہ تعالی تبلیغ دین کی عالمی تنظیم تبلیغ اسلامی کے زیر انتظام آج یہ 32واں آن لائن اجتماع عقیدے کو نکھارنے، اعمال کو سدھارنے، اخلاق کو سنوارنے اور دلوں کو چمکانے کے لیے منعقد کیا جا رہا ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہفتہ وار آن لائن بیان ہفتے کے دن ریلے ہوا کرتا تھا۔ آج یہ جمعہ کے دن ریلے کیا جا رہا ہے، کیونکہ 9 اور 10 محرم کو بڑے شہروں میں موبائل سروس اور نیٹ سروس کو معطل کیا جائے گا۔ بہرحال ہم نے تو ذکر شہیدان کربلا کرنا ہے، ہفتہ نہ صحیح جمعہ صحیح۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماہ محرم جب آتا ہے تو کرب و بلا کے میدان میں جو واقعہ برپا ہوا اس کی یاد تازہ ہو جاتی ہے کہ جب یزیدی فوج نے امام علی مقام، امام عرش مقام اور آپ کے رفقاء رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو
بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا، ان بدبختوں نے نہ تو نسبت رسول کا پاس رکھا صلی اللہ علیہ وسلم، نہ آپ کے فضائل کمالات، آپ کی شان کو ملحوظ خاطر رکھا۔ اس فانی دنیا کے لالچ میں آ کر آل رسول اور ان کے جانثاروں کو شہید کر دیا، اور ان کا خون اپنے سر لے کر ہمیشہ کی ذلت و رسوائی کی کالک کو اپنے منہ پر مل لیا۔ آپ ذرا غور کیجئے، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، سیدنا زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کن کے بارے میں؟ سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدنا مولا علی، سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں انا حرب لمن حاربہم، کہ جو ان سے لڑے گا میں اس سے لڑوں گا، جو ان سے جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کرنے والا ہوں، وسلم لمن سالمہم، اور جو ان سے صلح کرے گا میں ان سے صلح کرنے والا ہوں۔ اس سے آپ اس گھرانے کی عزت و عظمت کو ملاحظہ فرمائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں، نگاہ میں اس گھرانے کی عزت اور عظمت کتنی بلند و بالا ہے۔ لیکن کرب و بلا کے میدان میں جو کچھ ہوا، اس سے ہمارے سامنے دو کردار ابھر کر آئے۔ ایک کردار امام علی مقام، امام عرش مقام، سید الشہداء، جگر گوشہ سیدہ فاطمہ الزہرا، شہزادہ علی المرتضیٰ، سبط مصطفیٰ، امام اہل التقا والنقا، پیکر صدق و صفا، منبع جود و سخا، شہید کربلا، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اور دوسرا کردار یزید پلید کا ہے۔ آئیے ہم پہلے اپنے آقا، اپنے مولا، اپنے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک بار میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی کام سے حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور آپ نے کمبل اوڑھا ہوا ہے، چادر شریف اوڑھی ہوئی ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اس چادر میں کوئی چیز ہے، لیکن میں پوچھ نہ پایا۔ میں بارگاہ حضور میں حاضر ہو کر صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرتا رہا، کچھ کام میں مصروف رہا، اور آخر کار مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کی گود میں کیا چیز ہے؟ تو آپ نے اس چادر مبارک کو، کمبل شریف کو ہٹایا تو میں نے دیکھا کہ آپ کی رانوں پر حسن و حسین بیٹھے ہوئے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے ھذان ابنای و ابن ابنتی، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم انی احبہما،
اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، تو اے میرے پروردگار تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، واحب من یحبہما، اور میرے مولا جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما۔ سبحان اللہ، کیا بات ارشاد فرمائی! غور کیجئے، سرکار فرما رہے ہیں یہ میرے محبوب ہیں، یہ دونوں شہزادے میرے محبوب ہیں، اے اللہ تو بھی انہیں محبوب رکھ، اور جو بھی ان سے محبت کرے قیامت تک آنے والا جو بھی مسلمان ایمان والا ان سے محبت کرے، اے اللہ تو اسے بھی اپنا محبوب بنا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ حدیث پاک جو ترمذی شریف ہی کی ہے، جس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، بہت مشہور ہے، بچہ بچہ جانتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین دنیا میں میرے پھول ہیں۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے جاتے تو فرماتے کہ میرے بچے کہاں ہیں، انہیں میرے پاس لاؤ۔ پھر حسن و حسین کو بلایا جاتا، آپ ان کو چمٹاتے، پیار کرتے، گود میں بٹھاتے اور ان کو سونگا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں ان کو سونگتے تھے۔ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے فرمایا، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور فرمایا احب اللہ من احب حسینا، اے اللہ جو حسین سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان دونوں شہزادوں کا اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا ذکر پاک جتنا بھی کیا جائے کم ہے۔ ان کے فضائل 1400 برس سے زائد عرصہ گزر گیا، بیان ہو رہے ہیں، ختم ہونے کا نام نہیں لیتے اور نہ ختم ہوں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ اہل محبت مسلمان ہر دور میں ان شہزادوں کی فضائل، ان کی شان، ان کے کمالات بیان کرتے رہے۔ ایک کردار تو یہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ دوسرا کردار وہ یزید پلید کا ہے، ذرا اس طرف بھی غور کیجیے۔ یزید پلید کا جو کردار ہے اس کے بارے میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ الخلفاء میں، اور امام المحدثین سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ما ثبت بالسنہ میں یہ حدیث پاک نقل فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابھی آپ نے جو فرامین میں بیان کر چکا وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ نے سنے، اور اب جو حدیث پاک بیان ہو رہی ہے مسند ابو یعلا کے حوالے سے ان دونوں محدثین نے بیان کیا، جس کے راوی حضرت ابو عبیدہ ہیں۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ نے پہلا بیان سنا، وہ بھی نبی کے فرامین تھے، اور اب جو میں سنا رہا ہوں یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے دونوں کے درمیان، آپ تقابلی جائزہ بھی کر لیجئے، اور جائزے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بچہ بچہ دونوں کے بارے میں جانتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت ہمیشہ عدل و انصاف پر قائم رہے گی، یہاں تک کہ بنی امیہ میں سے ایک شخص اس میں رخ نہ ڈالے گا۔ یقال لہو یزید، اور اسے یزید کہا جائے گا، نام لے کر سرکار نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور امام المحدثین سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسری روایت بیان کی جو امام رویانی نے اپنی مسند میں بیان کی ہے، جس کے راوی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ، پہلا شخص بنی امیہ میں سے جو میری سنت کو تبدیل کرے گا یقال لہ یزید، اسے یزید کہا جائے گا۔ اور اس پر تمام محدثین کرام کا، ائمہ کرام کا، فقہاء کرام کا، اعلام امت کا اتفاق ہے کہ یزید جو تھا وہ فاسق و فاجر تھا۔ اور علماء کرام نے بیان کیا ہے، محدثین کرام نے بیان کیا ہے کہ یزید سر عام شراب پیتا تھا، یہ بدکار شخص تھا، ظالم تھا، بے ادب تھا، گستاخ تھا۔ اب ذرا حدیث سنیے، امام المحدثین خاتم المحققین سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ غسیل الملائکہ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ مدینہ شریف میں رہنے والے فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ نے ہم نے یزید پر اس وقت خروج کیا جب ہمیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ اس کی بدکاریوں کے سبب جو ہے کہیں آسمان سے پتھر نہ برسنے شروع ہو جائے۔ اور پھر انہوں نے جو اس یزید کی بدکاریوں اور خرابیوں کو بیان کیا وہ بھی سن لیجئے۔ فرماتے ہیں یزید، اس کی بدکاریاں دیکھیے، آج کے بھی بادشاہ ہیں، اس ظالم بادشاہ کی بدکاریاں تو دیکھیے۔ فرمایا کہ یزید تو وہ شخص تھا جو ماؤں کا اس کی اولاد سے نکاح کراتا تھا، ماؤں کا بیٹوں کے ساتھ، باپ کا بیٹیوں کے ساتھ، بھائی کا بہنوں کے ساتھ جو نکاح کرایا کرتا تھا اس کا نام یزید تھا۔ اور امام المحدثین سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ذہبی نے فرمایا کہ یزید شراب پیتا تھا اور منکرات پر عمل کرتا تھا، اور یہ بھی محدثین کرام نے بیان کیا کہ اسے نمازوں کی کوئی پرواہ نہ ہوتی، نماز ضائع کرتا، قضا کرتا تھا، سود کو عام کر رکھا تھا، گانے والیوں کے درمیان بیٹھتا تھا، گانے گائے جاتے تھے، عورتیں گانے گاتی تھی، امرد خوبصورت لڑکوں کو اپنے پاس بٹھاتا تھا، بندروں کا بڑا شوقین تھا، بندروں کو پالتا تھا، ان کو سونے کی ٹوپیاں پہناتا تھا، جب کوئی بندر مر جاتا تو اس کا سوگ مناتا۔ اب ذرا مجھے یہ بات ارشاد فرمائیے، یہ دو کردار میں نے آپ کے سامنے احادیث کی روشنی میں،
ائمہ دین کے فرامین کی روشنی میں بیان کیے. 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت کرام، تابعین کرام، تبع تابعین کرام، ائمہ کرام، بزرگان دین، اولیاء کاملین، جو بھی مسلمین بزرگ تھے، ان میں سے بتائیے کسی ایک نے بھی یزید کی مدح و ثنا کی ہو، اس کی تعریف بیان کی ہو؟ جس نے بھی مدح و ثنا کی، واللہ امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حسین کی ہے. بطور مثال، آج سے تقریباً 1000 سال پہلے داتا حضور رحمت اللہ علیہ، کشف المحجوب شریف کھول کر پڑھ لیجئے، ائمہ اہل بیت کا جو بیان فرمایا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان فرماتے ہیں. 1000 سال پہلے. یہ آج کے جو وائزین اور ایسے ملا جو معاذ اللہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مخالفت کرتے ہیں، ان کی ایک نہ سنیے. یہ خارجی لوگ ہیں، یزیدی گروہ ہیں. حسینی گروہ کی بات سننی ہے تو داتا حضور کی سنیے. آپ فرماتے ہیں شمع آل محمد، امام حسین کی اب تذکرہ ہو رہا ہے. شمع آل محمد، سید زمانہ خود ابو عبداللہ حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما. اہل علم غور کر لیں، عنہما فرمایا ہے، عنہم نہیں فرمایا. جو محققان اولیاء کرام سے ہیں وہ قبلہ اہل صفا ہیں، قتیل دشت کربلا ہے. اور اب داتا حضور کا فتویٰ فرمان سن لیں. آج ایسا گروہ موجود ہے، یہ آج نہیں شروع سے چلا رہا ہے، یہ خارجی فرقہ ہے جو اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کا دشمن ہے. یہی حضرت علی کے قتل کرنے میں شامل تھے. یہ اہل بیت کے شروع سے دشمن بنے چلے آ رہے ہیں. آج بھی آج ہمارے ملک میں بھی یہ فرقہ موجود ہے اور وہ یزید کے گن گاتے ہیں اور معاذ اللہ حضرت امام حسین کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں معاذ اللہ باغی قرار دیتے ہیں. ان خارجیوں کی بات چھوڑو، یہ منافق لوگ ہیں، یہ مسلمانوں میں شامل نہیں ہیں، یہ فسادی لوگ ہیں. سنو داتا حضور کی، آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزیدی فوج پر اس وقت تک تلوار نہیں اٹھائی جب تک وہ کچھ بھی مائل بحق تھے، جب تک ذرہ برابر بھی ان کے اندر حق کی طرف مائل ہونے کا عنصر موجود تھا اور اتباع حق کی طرف وہ جھکے ہوئے تھے، تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار نہیں اٹھائی. کب اٹھائی؟ جب احقاق حق ان سے مفقود و معدوم ہو گیا. اب ان کے پاس جب حق نہ رہا تو ان پر شمشیر اٹھائی، حتیٰ کہ جان عزیز کو فدائے بارگاہ الہی کر دیا. یہ تو قصہ شہادت
داتا حضور نے بیان فرمایا. اور آج کل کے لوگوں سے زیادہ وہ جاننے والے ہیں جو 1000 سال پہلے کے عالم برحق بھی ہیں اور صوفی باصفا بھی ہیں، امام اہل صفا بھی ہیں. وہ امام العلماء بھی ہیں، امام الاولیاء بھی ہیں. سبحان اللہ. اب جب انہوں نے یہ شہادت کی بات بیان کر دی، اب فضائل بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، ایک روز میں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا. میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیٹھ پر اپنے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھایا ہوا ہے. خود گھٹنوں کے بل تشریف فرما ہے اور پیٹھ پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھایا ہوا ہے. ایک ڈوری دھاگا منہ میں لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا سرا امام حسین کو پکڑایا ہوا ہے. امام حسین اس دھاگے کو، ڈوری کو ہلاتے ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کے بل چلتے ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، نعم الجمل جملک یا ابا عبداللہ. اے حسین، آپ نے سواری تو بہت ہی بہترین اور عجب پائی ہے. ایسی سواری جو نہ کسی کو نصیب ہوئی نہ نصیب ہونے والی ہے. تم نے تو بڑی عظیم، عجیب، بہترین سواری پائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم کی طرف دیکھا اور فرمایا وَنِعْمَ الرَّاكِبُ یا عمر. عمر تو سوار کو نہیں دیکھتا، سوار بھی کتنا عظیم و بہترین ہے. تو داتا حضور نے مناقب امام علی مقام بیان کیے اور خواجہ اجمیر کے مناقب مشہور آپ کے اشعار، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار نداد دست در دست یزید سر دے دیا، ہاتھ نہ دیا یزید کے ہاتھ میں. سردار نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. یہ دو بزرگوں کے آپ نے سنے، ایک تیسرے بزرگ کا بھی بتا دوں. سیدنا علامہ نور الدین عبد الرحمن جامی، عاشق رسول، صوفیوں کے امام، آپ اپنی کتاب شواہد النبوت میں نقل فرماتے ہیں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اتنے حسین و جمیل تھے، جب آپ کہیں تشریف فرما ہوتے تو آپ کی پیشانی مبارک سے اور رخسار مبارک سے ایسا نور پھوٹتا تھا جو آس پاس کے علاقے کو جگمگا دیتا تھا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اولیاء اللہ رحمہم اللہ تعالی، محدثین کرام رحمہم اللہ تعالی کس کے فضائل بیان کر رہے ہیں؟ امت میں کس کی عظمت بیان ہوئی، کس کی شان و شوکت بیان ہوئی، کس کی بہادری کے ڈنکے بجے، کس کی مذمت ہوئی. آج تک مسلمان اگر ثنا بیان کرتے ہیں، مدحت بیان کرتے ہیں تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کرتے ہیں. یہ خارجی لوگ جو ہیں، جو یزیدی
حمایت کی باتیں کرتے ہیں، ان سے پوچھو جنتی نوجوانوں کا سردار امام حسین کو کس نے کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان کو اپنا بیٹا کس نے قرار دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ انہیں اپنا پھول کس نے قرار دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کس نے کہا کہ اے اللہ جو ان سے محبت رکھے تو ان سے محبت فرما؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کس کا یہ فرمان ہے؟ حسین منی وانا من حسین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کس نے یہ دعا کی تھی؟ اللہم آت الحسین صبرا واجرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا کس کا کہا ہے؟ قرآن پڑھو، ما ینطق عن الہوا، میرا محبوب اپنی خواہش سے نہیں بولتا، ان ہوا الا وحی یوحا، یہ تو جب بولتا ہے جب ہم بلواتے ہیں، جب ان پر ہم وہی بھیجتے ہیں، ہم جو کہتے ہیں یہ وہی بولتا ہے۔ اب بتائیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شان بیان کی، جو فضائل بیان کیے، جو آپ کے درجات بیان کیے، وہ خود سے بیان کیے، یہ اللہ تعالی کے فرمانے پر بیان کیے؟ یہ شان اللہ نے بیان کی نبی کی زبان پر۔ اب یہ خارجی لوگ امام حسین کی مخالفت نہیں کرتے، در حقیقت اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے۔ یہ اللہ کے رسول کے مخالف ہی نہیں، بے شک یہ اللہ تعالی کے مخالف ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے کہ یہ توبہ کر لیں، لوٹ آئیں یزیدیت سے حسینیت کی طرف، جس طرح سیدنا حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ یزیدی لشکر کو چھوڑ کر حسینی قافلہ میں داخل ہو گئے، ان کی امان اسی میں ہے، وگرنہ یہ ہمیشہ کے لیے ذلت و خواری اٹھائیں گے۔ دیکھ لو آج امام حسین کے مزار پر پوری دنیا سے اہل محبت مسلمان حاضری دیتے ہیں، اور یزید کی قبر پر کتے بھی جا کر نہیں بھونکتے۔ دنیا ہی میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کر دیا، ایک مرجع خلائق ہے اور ایک سے مخلوق جو ہے وہ نفرت کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کسی کو سمجھ نہ آئے۔ امام المحدثین شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ما ثبت بالسنہ میں، تاریخ الخلفاء میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا دربار لگا ہوا ہے، ایک شخص نے ان کے دربار میں یزید کو امیر المؤمنین کہہ دیا، امیر المؤمنین کہہ دیا۔ حضرت جلال میں آ گئے، حضرت عمر بن عبدالعزیز امیر المومنین جلال میں آ گئے، فرمایا کہ تو اس ظالم و جابر بے ادب و گستاخ جس نے اہل بیت کے ساتھ ناروا سلوک کیا، ظلم ڈھایا، اس کو امیر المومنین کہتا ہے۔ فرمایا کہ تیری سزا یہ ہے کہ تجھے 20 کوڑے لگائے جائیں، اور انہیں 20 کوڑے لگوائے۔ یہ ہے اسلامی قانون۔ اب اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں یزید کے بارے میں جو اہل سنت کا مذہب ہے وہ بیان کرتا ہوں۔ صلو علی النبی۔ اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ فتاوی رضویہ شریف میں یزید کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا مذہب بیان فرماتے ہیں۔
فرماتے ہیں کہ اس بارے میں 3 قول ہیں۔ پہلا قول، پہلا مذہب امام احمد بن حنبل وغیرہ رحمہم اللہ تعالی ائمہ دین کا ہے۔ ان کے نزدیک یزید کافر ہے، اور جب ان کے نزدیک وہ کافر ٹھہرا تو پھر ان کے نزدیک اس کی ہرگز بخشش نہیں ہوگی۔ دوسرا قول، دوسرا فرمان وہ امام محمد غزالی شافعی وغیرہ ائمہ دین کا ہے۔ ان کے نزدیک یزید مسلمان ہے۔ جب وہ ان کے نزدیک مسلمان ہے تو ان کے نزدیک اسے آخرت میں خواہ کتنا ہی عذاب ہو، آخر کار اس کی بخشش ہوگی۔ تیسرا قول امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے کہ آپ نے اس کے کافر ہونے یا مسلمان ہونے کے بارے میں سکوت فرمایا، خاموشی اختیار فرمائی کہ ہم مسلمان بھی نہیں کہتے اور کافر بھی نہیں کہتے، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے سکوت، خاموشی اختیار فرمائی، تو ہمیں بھی خاموشی اختیار کرنی ہے کہ یہ ہمارے امام کا قول ہے۔ اس کے کافر و ملعون ہونے میں تو اختلاف ہے، مگر اس کے فاسق و فاجر ہونے میں، ظالم ہونے میں، بے ادب ہونے میں، گستاخ ہونے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ اس نے کرب و بلا کے میدان میں ظلم و ستم کی جو تاریخ رقم کی، اہل بیت اطہار کی جو بے توقیری، بے ادبی اور گستاخی کی، ان پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، اور واقعہ کربلا کے بعد واقعہ حرہ جو ہوا، 3 دن کے لیے مدینہ شریف کو اپنی فوج پر حلال کر دیا، جو چاہو لوٹ لو، جسے چاہو قتل کر دو۔ صحابہ کرام کو قتل کیا گیا، تابعین کرام کو قتل کیا گیا، سینکڑوں مدینے کی عورتوں کا ریپ کیا گیا، مال لوٹے گئے، گھر کے گھر لوٹے گئے۔ 3 دن مسجد نبوی شریف میں گھوڑے باندھے گئے منبر رسول کے ساتھ، 3 دن تک اذان ہوئی نہ نماز ہوئی مسجد نبوی شریف میں۔ اس نے جو کربلا کے میدان میں اور مدینہ المنورہ میں جو ظلم و ستم کی تاریخ رقم کی، اسے پڑھ کر اور سن کر کوئی بھی شخص اس کا ہم نوا نہیں ہو سکتا، کوئی مسلمان بھی۔ وہ ظالم تھا، جابر تھا، گستاخ و بے ادب تھا، اور اس کے فاسق و فاجر، ظالم و جابر ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب میں اگلی بات آپ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے 2 علمی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم تربیت کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور یہ جو بات ہے یہ نازک بھی ہے اور انتہائی اہم بھی ہے۔ صلو علی النبی۔ واقعہ کربلا وہ بیان کیا جائے، اس میں وہ باتیں، وہ روایت بیان کی جائے کہ جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو۔ من گھڑت واقعات بیان کرنا محض اس لیے کہ محفل میں رنگ جمے، رونا دھونا ہو،
لوگ یہ باتیں سن کر ہاہو کریں، چیخیں، روئیں، ماتم کریں، افسوس کریں، سوگ منائیں، گریہ ازاری کریں، اس حوالے سے تو صحیح روایات بیان کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اس نیت سے صحیح روایات بیان کرنا بھی درست نہیں ہے، چہ جائے کہ من گھڑت اور غلط روایات بیان کی جائے۔ وہ وائزین اور ایک فرقہ تو آپ جانتے اس کا تو کام یہی ہے، رونا دھونا۔ ابھی بات شروع نہیں ہوتی اور چیخیں شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ جو ذاکر سب سے زیادہ رلانے والا، محفل کو گرما کر رلانے والا ہو، اس کا ریٹ اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ اس بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے وہ میں نے آج آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ، آپ کا فرمان تفسیر روح البیان میں بھی ہے، سوائق محرکہ میں امام ابن حجر مکی علیہ رحمہ نے بھی بیان کیا، فتاوی رضویہ شریف میں اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے بھی بیان کیا۔ وہ کیا بیان ہے وہ سنیے، فرماتے ہیں یحرم علی الواعظ وغیرہ روایت مقتل الحسین رضی اللہ تعالی عنہ و حکایاتہ۔ فرماتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ اور اس کی حکایات کس سے، واعظین وغیرہ، مولوی وغیرہ، ان کو بیان کرنا حرام ہے۔ اس کی وضاحت آگے آئے گی، لیکن میں ایک بات سمجھاتا ہوں کہ اگر بلا تمثیل بات ہم کر رہے ہیں کہ اگر کسی کی ماں، بہن، بیٹی کے ساتھ کہیں کوئی بدتمیزی کرے، نازیبا حرکت کرے، برا سلوک کرے، ناروا سلوک کرے، وہ اتنا تو کرے گا کہ تھانے میں جا کر رپورٹ میں باتیں لکھوائے کہ میری بہن، بیٹی، ماں کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ لیکن کیا کوئی غیرت مند بیٹا یا شوہر یا بھائی ہر گلی، محلے، چوک پر کھڑے ہو کر، ہر مسجد، ہر میدان میں کھڑے ہو کر پوری تفصیل سے بتائے گا فلاں آدمی نے یہ کیا، یوں پکڑا، یوں کھینچا، یہ ہوا، پورا نقشہ کھینچے گا؟ جب کوئی اپنی ماں، بہن، بیٹی کے لیے یہ گوارا نہیں کرتا تو اہل بیت اطہار کی وہ عفت مآب خواتین کہ اگر کوئی مومن صرف ان کا تذکرہ خیر ہی کرے تو وہ باحیا بن جائے، ان کا تذکرہ اب ہر چوک پر، ہر سڑک پر، ہر گلی پر، ہر محلے میں، ہر مسجد میں، ہر مجلس میں اس طرح ایک ایک جزیہ اچھالا جائے، بیان کیا جائے۔ یہ بتاؤ یہ ان کی عزت افزائی ہے، بے ادبی ہے؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ امام ہیں امت کے، انہوں نے ایسے نہیں حرام لکھ دیا، اس میں ان اہل بیت کی بے ادبی ہے، توہین ہے۔ بیان کرنا ہے تو ان کی عظمتیں بیان کرو، ان کی شان بیان کرو، ان کے کمالات بیان کرو۔ آپ نے داتا حضور کا طریقہ دیکھا کہ کس طرح شہادت بیان کی اور اس کے بعد پھر فضائل بیان کرنا شروع کر دی۔ جتنے علماء حق ہیں ان کا انداز یہی رہا ہے۔ یہ تو واعظین پیسے کمانے کے لیے، واہ واہ کروانے کے لیے، محفل گرمانے کے لیے
لوگوں کو رلانے کے لیے، ایک پورے محفل پر سوگ کا رنگ جمانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ آئیے میں آپ کے امام اہل سنت اعلی حضرت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ کے فتوے کی روشنی میں بتاتا ہوں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ فتاوی رضویہ شریف کی 24ویں جلد ہے، اور صفحہ جو ہے 514 سے 522 تک یہ پوری تفصیل موجود ہے۔ میں اختصار کے ساتھ آپ کو چند آپ کے تحریر پیش کرتا ہوں، توجہ فرمائیں۔ فرماتے شہادت نامے نثر میں ہو یا نظم کی صورت میں، جو آج کل عوام میں رائج ہیں، اکثر روایات باطلہ اور روایات بے سر و پا سے مملو اور اکاذیب موضوعہ پر مشتمل ہے۔ جھوٹی من گھڑت باطل قصے کہانیاں ہیں۔ ایسے بیان کا پڑھنا سننا، وہ خواہ شہادت کا بیان ہو یا کوئی اور موقع پر بیان ہو، فرماتے مطلقاً حرام و ناجائز ہے۔ یہ شہیدان کربلا سے محبت نہیں کہ ایسی مجلس میں جایا جائے، ایسے ذاکرین کے کلپ سنے جائیں، ان کی تقریریں سنی جائیں جس میں من گھڑت قصے بیان ہوں، بے ادبیاں ہوں، گستاخیاں ہوں، مطلقاً حرام ہے۔ اور پھر ارشاد فرماتے یوں ہی، اب ان جملوں پر غور کریں آپ، یوں ہی جب کہ اس سے مقصود غم پروری ہو، وہ جو واقعہ بیان ہو رہا ہے نا جی، سننے والوں کا یا سنانے والوں کا مقصود کیا ہو؟ غم ابھارنا، تصنع ہو، بناوٹ، کہ اب بناوٹی طور پر اس طرح نقشہ کھینچنا ہے، اور حزن، غم پیدا کرنا، تو یہ نیت بھی شرعاً نامحمود ہے۔ پھر فرماتے شریعت مطہرہ جب بندے پر غم آئے تو شریعت مطہرہ کا تقاضا ہے کہ بندہ صبر و تسلیم کرے، صبر کرے اور اللہ کی قضا کو مانے، خواہ جس پر مصیبت آئی وہ بھی، اس کے گھر والے بھی، اس کے چاہنے والے بھی۔ تو اب جو کربلا پر مصیبت آئی، شریعت کیا تقاضا کرتی ہے کربلا والوں سے، کربلا والوں کے چاہنے والوں سے، کہ وہ صبر کریں اور اللہ کی رضا اور قضا کو مانے۔ اور پھر فرماتے ہیں اور غم موجود کو حتی المقدور دل سے دور کرنے کا شریعت نے حکم دیا۔ جو غم موجود ہے، تازہ تازہ غم، ابھی جو مصیبت آئی، ابھی جو واقعہ ہوا، اس سے جو تازہ کرنٹ مصیبت، پریشانی، دکھ، تکلیف جو آئی ہے، شریعت یہ فرما رہی ہے اس کرنٹ دکھ کو، تکلیف کو، مصیبت کے، پریشانی سے جو تکلیف پہنچی ہے، دل کو اس سے دور کرو، دل سے اسے دور کرو۔ فرماتے نہ کہ غم معدوم، کہ ایسا غم جو ختم ہو گیا، 1400 سال ہو گئے، وہ غم جو معدوم ہو گیا، بتکلف و زور اسے پھر سے مسلط کیا جائے، نہ کہ بتصنع و زور اسے بنایا جائے اور پھر اس کے فضائل بیان کی جائیں، اسے قرب الہی اور ثواب ٹھہرایا جائے۔ فرماتے یہ سب بدعات شنیعہ روافض ہیں جن سے سنی کو اعتراض لازم ہے۔ اب جو رافضی ہے وہ کرتا پھرے، جو اپنے آپ کو سنی مانتا ہے اس کو ان باتوں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ پھر فرماتے عوام مجلس خواہ اگرچہ بالفرض صحیح روایت صحیحہ بر وجہ صحیح پڑھے
بھی تاہم جو ان کے حال سے آگاہ وہ خوب جانتا ہے، جو صحیح روایات بھی بیان کر رہے ہیں، اس سے ان کا مقصد کیا ہے؟ رونا، بتکلف رونا، اور رونے رلانے سے محفل میں رنگ جمانا ہے۔ فرماتے ان کی شناعت میں کیا شبہ، اس کی برائی میں کیا شبہ ہے؟ ہاں اگر خاص بنیت ذکر شریف حضرات اہل بیت صحیح روایات بر وجہ صحیح بیان کرتے، اور اس کے ضمن میں یعنی بیان کرتے ان کی عظمتوں کا، اور ضمناً شہادت کا بیان بھی آ جاتا تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا۔ فرماتے ہیں ہاتھ ان کے اطوار، ان کی عادات اس نیت خیر سے یکسر جدا ہے۔ اگر ذکر فضائل ان محبوبان خدا کا مقصود ہوتا تو کیا ان کی فضیلت کے لیے صرف شہادت کا بیان رہ گیا، اور ان میں کوئی کمال نہیں، کوئی فضیلت نہیں، ان کی کوئی شان نہیں، بیان کرنے کے لیے اور کوئی ان کی شان فضائل نہیں ہے تمہارے پاس؟ کیا بس یہی باتیں رہ گئی ہے کہ یہ قصہ سنایا جائے؟ ان کے بے شمار مناقب عظیم اللہ تعالی نے ان کو عطا فرمائے ہیں۔ پھر فرماتے کتب شہادت جو آج کل رائج ہیں اکثر حکایات موضوع من گھڑت اور روایات باطلہ پر مشتمل ہیں، یوں ہی مرثیے ایسی چیزوں کا پڑھنا سننا سب گناہ و حرام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرثیوں سے منع فرمایا ہے۔ اور آج یہ کتنے مرثیے لوگ سن رہے ہیں، حرام کام میں مبتلا ہو رہے۔ اب ذرا ایک اور آپ کا فتویٰ میں آپ کے سامنے سناتا ہوں۔ آپ سے سوال ہوا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق، اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ ذکر شہادت تو ہو نہیں رہا، یہ ہمیں مسائل سنائے جا رہے ہیں، یہ ذکر شہادت ہی ہو رہا ہے۔ شہدائے کربلا کا ادب سکھایا جا رہا ہے۔ بے ادبی سے ان کا ذکر کرنے سے بہتر نہیں کہ ادب کا بیان سن لیا جائے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ سے سوال ہو رہا ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہی جو بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے سر مبارک پر، جسد اطہر پر، لاش مبارک پر گھوڑے دوڑائے گئے اور ان کی خواتین کو بے پردہ کیا گیا، یہ درست ہے یا غلط؟ یہ 14ویں جلد میں ہے جو بات بیان کر رہا ہوں، پہلے 24ویں جلد کی بات بیان اور 14ویں جلد کے صفحہ 640 پر ہے۔ اب ہمارے امام نے جواب کیا دیا اس کو ذرا غور سے سن لیجیے۔ فرماتے ہیں کہ اسی طرح غیر ثابت مظالم ملعونہ کہ وہ باتیں جو ثابت ہی نہیں، وہ قصے، وہ واقعات، وہ روایات جو ثابت ہی نہیں ہیں ان کو بیان کرنا، جو ثابت، اور پھر فرماتے ہیں اور ثابتہ مذکورہ، دو باتیں بیان کی، اگر آپ توجہ کریں گے سمجھ آ جائے گی، دونوں کا ایک ہی حکم بیان ہو رہا ہے، غور کر لیں۔ وہ روایتیں جو ثابت ہی نہیں، بس وہ بتائے کہ یہ ظلم ہوا، یہ ظلم ہوا، غیر ثابت مظالم ملعونہ اور ثابتہ مذکورہ، یہ جو دو باتیں سوال میں ہوئی ہے نا یہ ثابت ہیں، یہ ثابتہ مذکورہ جو سوال میں دو باتیں ہوئی، فرمایا ان کا بیان اہل بیت کی اہانت سے خالی نہیں ہے۔ اہانت سمجھتے توہین، بے ادبی، گستاخی، ان باتوں کا بیان اگرچہ وہ صحیح سند سے ثابت ہیں، اب گلی گلی چوک چوک بیٹھ کے ان کی یہ باتیں بیان کرنا
فرمایا کہ اہل بیت کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی اہانت سے خالی نہیں ہے، اہل بیت کے فضائل و مناقب کا بیان ہونا چاہیے، نہ کہ انہیں بیچارہ بنا کر پیش کیا جائے، بے کس بنا کر پیش کیا جائے، بے بس بنا کر پیش کیا جائے، مجبور بنا کر پیش کیا جائے، لاچار بنا کر پیش کیا جائے۔ بیان کرنا ان کی بہادری کا کریں، ان کی عظمت کا کریں، ان کے صبر کا کریں، ان کے تسلیم و رضا کا پیکر ہونے کا کریں، ان کی شانیں بیان کی جائے، نہ کہ ان کی بے کسی، بے بسی، بیچارگی کو بیان کیا جائے۔ کسی کی بے بسی، بے کسی، بیچارگی بیان کرنے سے اس کی شان بیان نہیں ہوتی، ان کی بہادری بیان کی جائے۔ یہ بات تو غزالی زماں، یہ بات تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے بیان کی۔ میرے دادا مرشد کریم غزالی زماں راضی دورہ بہکی وقت، سبحان اللہ، علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمت اللہ علیہ نے شہادت پر بیان کیا۔ اب اس میں جو آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ سند کے ساتھ یہ بات ثابت ہے، حضرت امام مسلم کی شہادت اب آپ بیان کر رہے ہیں، فرماتے سند سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سے پہلے ان کو روانہ کیا، کوفیوں نے ان کے ساتھ بے وفائی کی اور یہاں تک کہ ان کو ظلماً شہید کر دیا گیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس کے جزئیات، اس کی تفصیلات، کہ اس کے گھر ٹھہرے، یہ پکڑا، ادھر چھپے، یہ بچے تھے، یہ ہوا، وہ ہوا، فرمایا اس کی سند ہمارے پاس نہیں ہے، اور جس چیز کی سند ہمارے پاس نہ ہو تو ہم وہ بیان نہیں کرتے۔ یہ اہل سنت کا کام ہے۔ ہم من گھڑت قصے نہیں سناتے، ہم روایات کاذبہ باطلہ نہیں سناتے، جو چیز سند سے آئی ہے وہ بیان کرتے ہیں، اور اس میں بھی وہ باتیں جو ان کی بے کسی کو بیان کریں، بیچارگی کو بیان کریں، جس سے ان کی بے ادبی ہو، جس سے ان کی توہین ہو، اس کو وہ صحیح روایت بھی ہو تو بیان نہیں کرتے۔ تو ایک بات تو یہ آپ کے سامنے رکھنی ہے، اس لیے صحیح معتبر عالم دین کا بیان سنا جائے، جو عالم دین ہو، فقط مولوی نہ ہو، واعظ نہ ہو۔ واعظین تو قصے کہانیوں کی کتابیں پڑھ کر وہ اپنا خطاب کے جوہر دکھاتے ہیں، اور پھر جو منہ میں آتا بولتے ہیں، رنگ جماتے ہیں، اور عوام بھی بڑا خوش ہوتے ہیں، آج بڑے رلایا جی۔ اور یہ کیسا رلانا، ادھر رو رہے تھے ابھی، جن کی محبت میں، محبت تو کیا ہے، بس وہ ایک غم کی فضا تھی، اور وہاں سے اٹھنے کے بعد انہی کے نانا جان کے دین کی مخالفت کرتے ہیں، نماز قضا کرتے ہیں، داڑیاں مڑواتے ہیں، سود کا لین دین کرتے ہیں، رشوت کا کاروبار کرتے ہیں۔ کیا یہ اہل بیت کی محبت ہو رہی ہے؟ خیر، دوسری بات وہ بھی میں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ایک پوسٹ جو تھی وہ محرم الحرام کے مبارکباد کی فیس بک پر چڑھائی گئی۔ اس کے بارے میں میسج آیا کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ غلط کام ہے، محرم کے مہینے کی مبارکباد دینا، اور کچھ واعظین کہتے ہیں یہ کس چیز کی مبارکباد، کیا یہ امام حسین کا گلا کٹنے کی مبارکباد، کیا یہ ہونے کی مبارکباد، کیا وہ ہونے کی مبارکباد۔ اس کی وضاحت بھی میں آج کر دوں تاکہ آپ کے ذہن نشین بات ہو جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا جان کے دین کے مطابق سوگ 3 دن کے لیے ہے، وہ بھی حدود اور قیود اس کی مقرر کی گئی ہیں۔ 3 دن کے بعد پھر سوگ نہیں ہے۔ اگر یہ سوگ مسلسل رکھا جائے تو پھر زندگی گزارنی دوبر ہو جائے۔
اگر واقعہ کربلا کی وجہ سے محرم کو نامبارک کہا جا رہا ہے، خیر مبارک نہ کہو، نامبارک کہو، واقعہ کربلا کی وجہ سے، تو کربلا سے بڑھ کر تو واقعہ وہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، وہ بڑا سانحہ تھا۔ اور ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ماہ ربیع الاول میں ہوئی اور آپ کا وصال بھی ماہ ربیع الاول میں ہوا۔ اب جب ربیع الاول آئے اور کوئی مبارک باد دے، اور کوئی کہ نہیں مبارک باد نہیں دینا جی، اس مہینے میں تو سرکار نے وصال فرمایا تھا، تو ربیع الاول کی مبارک باد بند ہو گئی۔ صرف محرم کو اہمیت دینا، وہ بھی رافضیوں کے پیچھے لگ کر، رسول اللہ کی رحلت فرمانا یہ کم سانحہ ہے۔ پھر برادر اکبر امام حسین کے برادر اکبر امام حسن مجتبی، ان کو بے دردی سے شہید کیا گیا زہر دے کر۔ زہر دے کر کوئی آرام سے موت نہیں آتی، بڑی تکلیف دہ موت ہوتی ہے۔ سفر کا مہینہ تھا، تو سفر کے مہینے پر کوئی مبارک بات دے، اسے روکتے ہو؟ اصول تو سب جگہ لگنا چاہیے۔ 18 ذوالحجۃ الحرام سیدنا عثمان غنی کو بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا۔ 7 دن، کربلا میں تو 3 دن پانی بند تھا، وہاں 7 دن پانی بند رکھا گیا، دانا بند رکھا گیا، بغیر سحری اور افطاری کے روزے رکھتے تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پانی کی مشکیں لے کر آئے، خارجیوں نے، بلوائیوں نے برچھیاں مار کر ان کو پھاڑ دیا۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ آپ ایک خچر پر پانی لے کر آئیں تو اس کو پانی کو پھاڑ دیا اور اس زور سے سواری کو مارا کہ وہ بدک کر دوڑ پڑی۔ ان کو اتنی بے دردی سے شہید کیا گیا، تو پھر جب بقرعید آئے تو مبارکباد نہ دیا کرو کہ حضرت عثمان غنی اس مہینے میں بڑے ظالمانہ انداز میں شہید کیے گئے۔ پھر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت کم ہے، 21 ماہ رمضان المبارک، پھر ماہ رمضان آئے تو کہے نہیں جی اس کی مبارکباد نہ دیا کرو، اس لیے کہ اس مہینے میں تو مولا علی، مولا کائنات، ان کو بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا۔ تو یہ تو کوئی اصول نہ ہوا کہ جس دن جناب یہ واقعہ ہوا اس مہینے کو مبارکباد نہ دی جائے۔ ماہ محرم اسلام سے پہلے بھی معزز تھا۔ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرعون سے اور اس کی قوم سے نجات پائی تو آپ نے اس کے شکرانے میں عاشورہ کے دن 10 محرم کو روزہ رکھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ تشریف لائے اور آپ نے دیکھا کہ یہودی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، اور پوچھا، انہوں نے بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ طریقہ ہے، آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی موسیٰ کی موافقت کرنے کا ہمارا زیادہ حق ہے، تو ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ آپ نے روزہ رکھا، اور پھر یہود و نصارہ کی مخالفت میں فرمایا کہ ایک روزہ اور رکھ لو، 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھ لو، اور فرمایا کہ 10 محرم کا روزہ 1 سال سابقہ کی خطائیں مٹانے والا ہے۔ تو عاشورہ کا دن پہلے سے ہی معظم چلا آ رہا ہے۔ کفار اس مہینے جنگ اگر ہو بھی رہی ہوتی تھی، محرم کے مہینے میں جنگیں نہیں لڑا کرتے تھے۔ اسلام نے بھی اس کو عظمت والا مہینہ کہا، تو کوئی بھی مسلمان اس لیے مبارکباد ہرگز نہیں دیتا کہ اس میں واقعہ کربلا ہوا ہے، ہرگز نہیں، یہ تو خارجیوں کا کام ہے۔ وہ 10 محرم کو عید کا دن مناتے ہیں، سرمے لگاتے ہیں، نہاتے ہیں، کپڑے عید کی طرح مناتے ہیں، وہ تو خارجی لوگ ہیں۔ مسلمان اس کی مبارکباد اس کی اس عظمت کی وجہ سے دیتے ہیں جو اسلام نے اس کو عظمت دی ہے۔ وہ عظمت ختم نہیں ہوئی واقعہ کربلا سے، وہ عظمت اب بھی موجود ہے۔ اور ویسے بھی جس مہینے کسی بزرگ کا عرس آ جائے
وہ مہینہ اس بزرگ کے مریدوں کے لیے تو مبارکباد والا مہینہ ہوتا ہے. لوگ اس بزرگ کی عرس مبارک کہتے ہیں، عرس کو بھی مبارک کہتے ہیں. اس مہینے وہ انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب کا، بزرگوں کا عرس آئے. پھر اگر میں دنیا کی مثال دوں، 14 اگست کو یوم آزادی مناتے ہیں، لائٹیں ہوتی ہیں، جھنڈے لہراتے ہیں، پورے ملک کے اندر چھٹی ہوتی ہے. اب کوئی کہ جناب اس دن تم آزادی منا رہے ہو، خوشیاں منا رہے ہو، اتنی عورتوں کا ریپ کیا گیا، اتنے لوگوں کو قتل کر دیا گیا، یہ جو 14 اگست سے پہلے کیا کچھ نہیں ہوا، تم یہ آزادی منا رہے، خوشیاں منا رہے، تمہیں تو غم کرنا چاہیے. کوئی اس کی بات سنے گا؟ تو بات یہ، سوگ ہم نہیں منا رہے، ہم تو ان کا یوم عظمت منا رہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہرگز ناکام نہیں ہوئے. جو انہیں ناکام مانے وہ منائے سوگ. آپ شہید ہو گئے، اس کے باوجود کامیاب ہیں. شہادت جو ہے وہ کم اعزاز ہے. شہادت کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ نے یہ اعزاز انہیں دینا تھا، شہادت کا مرتبہ مقام دینا تھا، وہ عطا فرمایا. کام انہوں نے اپنا کر دیا، اسلام کی حفاظت کی، دین کی حفاظت کی. اگرچہ شہید ہو گئے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ ناکام ہو گئے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام کو زندہ کرنا یہ کامیابی نہیں کیا؟ تو اس لیے ہم ان کی عظمت کا بیان کرتے ہیں، ان کی شان کا بیان کرتے ہیں، ان کی بزرگی کا بیان کرتے ہیں، ان کی بہادری کا بیان کرتے ہیں. تو بہرحال جب بھی بیان ہو ان کی شان و عظمت کا بیان ہو، واقعہ کربلا بیان ہو، صحیح مستند روایات جس میں ان کی بے کسی اور بے بسی کو نہ بیان کیا جائے، ایسا نقشہ نہ کھینچا جائے کہ وہ انہیں بیچارہ بنا کر پیش کیا جائے، انہیں لاچار بنا کر پیش کیا جائے. صدیوں بعد ان کا بیٹا اجمیر میں آیا اور انا ساگر پوری ندی کو، پورے تالاب کو پکڑ کر اپنے پیالے میں بند کر لیا. جب صدیوں بعد خواجہ اجمیر کی یہ شان ہے، یہ کرامت ہے، تو کیا فرات ان کے ماتحت نہیں تھا؟ داتا حضور نے سید زمانہ لکھا ہے. یہ جو 12 امام ہے نا، 12 امام، ہر امام اپنے دور کا روحانی سلطنت کا امام ہے. اب تو ہم کہتے ہیں نا فرد، ابدال، غوث، کتب. اپنے وقت کا روحانی طور پر سب سے بڑی ہستی دنیا کی تیسرے امام ہیں امام حسین. پہلے مولا علی، دوسرے حسن مجتبی، تیسرے امام حسین. ان سے بڑھ کر اس وقت کس کے پاس روحانیت تھی؟ فرات کیا ان کے اندر نہیں تھا؟ فاروق اعظم دریائے نیل کو خط لکھے، وہ جاری ہو جائے، اور یہ تو شہزادہ مصطفیٰ ہے. انہیں مجبور نہ سمجھا جائے، انہیں لاچار نہ سمجھا جائے. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ گھر میں فاقے چل رہے ہیں، اور کئی دن ہو گئے فاقے. یہ کن کے گھر میں فاقے چل رہے ہیں؟ جو امام الاسخیاء ہیں، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مدینہ شریف کی ایک جگہ بیٹھے ہوئے سوکھی روٹی پانی کے ساتھ کھا رہے ہیں. سوکھی روٹی. ایک مسافر کو دیکھا، بلایا، اجنبی معلوم ہوتے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے بتایا کہ میں یہاں کا باسی نہیں ہوں. کھانا کھایا؟ نہیں. اچھا، یہ 2 گلیاں چھوڑ کر فلاں گھر چلے جاؤ، لنگر چل رہا ہے، کھانا کھاؤ. وہ چل پڑا، واپس آیا. عرض کیا حضور، آپ خود پانی سے سوکھے ٹکڑے کھا رہے ہیں،
مجھے لنگر کھانے بھیج رہے، آپ کیوں نہیں چلتے؟ فرمایا وہ میرے بیٹے حسن کا گھر ہے، یہ نہ سمجھو یہ روٹی جو سوکھی کھا رہے ہیں یہ مجبور و لاچار غریب و نادار ہے، نہیں، یہ تو اللہ کی رضا کے لیے یہ ریاضت اور کر رہے ہیں، یہ تو امام الاسقیاء ہیں۔ تو امام حسن مشتبہ جن کے گھر پر لوگ پلتے تھے، جن کے گھر پر گھرانے پلتے تھے، گھر میں فاقہ ہے، ایک دن دو دن کئی دن فاقہ ہوا، ظاہر بشری تقاضوں سے بچوں کے چہرے جو تھے پیلے پڑنے لگے۔ آپ کی ایک لونڈی تھی فضا رضی اللہ تعالی عنہا، وہ آپ کے پاس آئی سونے کی ڈلی لے کر، عرض کرنے لگی حضور مجھ سے بچوں کی بھوک دیکھی نہیں جا رہی، یہ سونا قبول فرمائے اور بچوں کے لیے کھانا لے کر آئے۔ آپ کو جلال آ گیا، اسی وقت پاؤں مبارک زمین پر مارا، ساری زمین سونے کی ہو گئی۔ فرمایا تو ہمیں لاچار سمجھتی ہے، مجبور سمجھتی ہے، بیچارہ سمجھتی ہے، ہم تو اپنی خوشی اور رضا سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب کرتے ہیں۔ تو ان کو مجبور بنا کے نہ پیش کیا جائے کہ یہ قافلہ کربلا میں مجبوروں کا قافلہ تھا، بے کسو بے بسو بیچاروں کا قافلہ تھا، نہیں، اس وقت امام حسین پوری دنیا کے امام تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین تھے، آپ جو چاہتے وہ ہوتا۔ آپ نے رب تبارک و تعالی سے یہ سوال ہی نہیں کیا کہ یا اللہ یزید کی فوج کو یہ کر دے، پیاس بجھا دے، کیونکہ انہیں پتا ہے رب کی رضا اسی میں ہے۔ آپ حدیثیں پڑھیں، مشکات شریف پڑھیں، ابھی تو یہ بچے تھے کہ جبریل امین نے کربلا کی مٹی لا کر پیش کی تھی، رسول اللہ کو معلوم تھا، سیدہ فاطمہ کو معلوم تھا، مولا علی کو معلوم تھا، حسن مشتبہ کو معلوم تھا، صحابہ کو معلوم تھا کہ یہ کچھ ان کے ساتھ ہونے والا ہے۔ اتنی محبت سرکار فرماتے تھے، کبھی رونے کی آواز آتی تو دوڑے دوڑے تشریف لے جاتے، پیاسے معلوم ہوتے اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈال دو، ان کو سونگا کرتے تھے، چمٹاتے تھے، محبت کرتے تھے۔ منبر پر خطبہ دے رہے ہیں، شہزادے آ گئے، منبر پر خطبہ چھوڑ دیا، کسی صحابی سے بھی کہہ سکتے تھے کہ ان کو اٹھا کر لیا، خود منبر سے اترے، دونوں کو اٹھایا، اٹھا کر اپنے ساتھ منبر پر لا کر بٹھایا اور خطبہ شروع کیا، نماز کے دوران پیٹھ پر آ کر بیٹھ گئے، سجدہ طویل کر دیا، اتنی محبت فرماتے تھے۔ لیکن جب بتایا گیا کہ یہ کچھ ہوگا، یہ نہیں کہا اللہ ٹال دے، فرمایا اللہم آت الحسین اجرا و صبرا، اے اللہ میرے حسین کو اس موقع پہ صبر عطا کرنا، اجر عطا کرنا، استقامت کی دعا ہو رہی ہے۔ تو ان کی استقامت کی بات ہو، بہادری کی بات ہو، عظمت کی بات ہو۔ بہرحال آپ کے ساتھ کرب و بلا کے میدان میں 4 آپ کے بھائی بھی تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری ازواج سے تھے، 4 بھائی، لوگ تو ایک ہی بیان کرتے ہیں بس حضرت عباس، بس دوسرے کیوں نہیں بیان کرتے، پتہ چل جائے گا۔ ایک بھائی کا نام عباس بن علی، دوسرے بھائی کا نام ابو بکر بن علی، تیسرے بھائی کا نام عمر بن علی، چوتھے بھائی کا نام عثمان بن علی۔ ابو بکر نام مولا علی کے بیٹے کا کس نے رکھا؟ حضرت علی نے۔ عمر نام حضرت علی کے بیٹے کا کس نے رکھا؟ مولا علی نے۔ عثمان اپنے بیٹے کا نام مولا علی نے رکھا۔ اگر مولا علی کو
کوئی عداوت ہوتی تو کیا اپنے بچوں کے نام ان کے ناموں پر رکھتے؟ اور آج یہ شیعان علی جو خود کو کہلاتے ہیں، ان میں سے کسی کا نام ابو بکر سنا؟ یہ تو حضرت علی کو نہیں مانتے، نہیں مانتے حضرت علی کو۔ انہوں نے اپنے بچوں کا نام عمر رکھا، یہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے بچوں کا نام عثمان رکھا، یہ رکھتے ہیں۔ اور جس طرح یہ 10 محرم کو ماتم کرتے ہیں، 10 دن مجلسیں کرتے ہیں، ہر چوک کو بند کر دیتے ہیں، ایک دفعہ غور کرو، سفر کے مہینے میں 28 سفر کو امام حسن مجتبیٰ کی شہادت ہے، وہ دن مناتے ہیں اس طرح؟ وہ بھی تو اسی ماں کا بیٹا ہے، اسی باپ کا لخت جگر ہے، وہ بھی تو شہید ہوئے ہیں۔ یہ حضرت حسن کو نہیں مانتے، تھوڑا تھوڑا بس دکھانے کے لیے کچھ کر لیتے ہیں۔ کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ یہ کہتے ہیں کہ امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کیوں کی؟ انہوں نے امام حسن کو ماننا ہے یا امام حسن نے ان کو ماننا ہے؟ امام حسن مجتبیٰ کا دن آپ کے سامنے پوری دنیا میں 28 سفر کو کیا ہوتا ہے؟ یہاں تو چہلم تک مناتے ہیں، ان کا دن بھی نہیں منایا جاتا۔ تو بہرحال 4 بھائی آپ کے ساتھ تھے، آپ کے بھتیجے بھی تھے، بھانجے بھی تھے، حضرت قاسم جیسے بھتیجے، اونو محمد جیسے بھانجے، علی اکبر و علی اصغر جیسے بیٹے، 18 اہل بیت آپ کے ساتھ تھے، 72 جانثار تھے۔ ایک ایک کر کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر قربان ہو گئے۔ یہ کوئی اقتدار کی جنگ نہیں تھی، یہ اقدار کی جنگ تھی، یہ حق و باطل کی جنگ ہو رہی تھی۔ اور پھر آخر میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خود تشریف لے جانے لگے۔ اور آپ اگر احادیث کا مطالعہ کریں، روایات کا، بار بار آپ نے خطبہ دے کر اس قوم کو تبلیغ کی، دعوت حق پیش کی، اپنے ہاتھوں کو خون حسین سے رنگین ہونے سے بچانے کی بات کی، اور بتایا یہ جو اذان ہو رہی ہے، اس اذان میں میرے نانا جان کا نام آتا ہے؟ تم اذان میں درود، نماز میں درود کس حال پر بھیجتے ہو؟ وہ حال ہم ہی تو ہیں۔ مگر داتا حضور نے لکھا نا، جب تک وہ مائل بحق تھے، تھوڑے بھی ذرہ برابر بھی امام حسین ان کے مقابلے میں نہیں آئے۔ جب حق معدوم ہو گیا، باطل ہی رہ گیا، پھر امام حسین نے تلوار اٹھائی۔ پھر آپ نے اپنے اہل خانہ کو کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ ایک شاعر نے اپنے انداز پر اس کو یوں بیان کیا: الوداع اے اہل بیت الوداع، الوداع آل پیمبر الوداع۔ استقامت کا پہاڑ، شجاعت و بہادری کا علمبردار، سبحان اللہ۔ اب آپ اپنے بچوں سے رخصت ہو رہے، پھر گلے لگ کر یہ عابد سے کہا: اے میرے بیمار دل بر الوداع۔ اللہ کی مشیت دیکھیے کہ سادات کو چلانا تھا تو زین العابدین کی صورت میں ایک کو بچا کر رکھا، پھر گلے لگ کر یہ عابد سے کہا: اے میرے بیمار دل بر الوداع، ان کو بیمار کر دی۔ اللہ کی مشیتیں دیکھیں۔ بیان تو لمبا ہو رہا، لیکن میں آپ کو اللہ کی حکمتیں بتاتا ہوں۔ ایک بزرگ نے دعا کی، جہاد کی، ساری عمر دعا کرتے رہے،
مجھے جہاد میں جانا نصیب ہو، میں شہید ہو جاؤں۔ جب برسوں کے بعد جہاد کا قافلہ چلا، عین وقت پہ اتنے بیمار ہوئے کہ بستر سے نہ اٹھ سکے، رونے لگ گئے، روئے جائیں۔ عرض کی مولا سالوں تیرے سے دعا مانگتا رہا جہاد کرنے کے لیے، شہادت پانے کے لیے، تو نے آج یہ کیا کیا کہ مجھے بستر پہ ڈال دیا؟ فرمایا سن، ہم جانتے ہیں یہ قافلہ جا کے شکست کھائے گا، کافر انہیں گرفتار کریں گے، اگر تو ان کے ساتھ جاتا تو بھی گرفتار ہوتا، اور وہ اپنے خنزیروں کے اوپر تجھے ڈیوٹی دیتے کہ خنزیروں کی خدمت کر، ان کو پال، اور ہم گوارا نہیں کرتے کہ جس کو ہم ولایت دیں اس سے خنزیر پلوائیں، اس لیے ہم نے تجھے بیمار کر دیا۔ تو زین العابدین ایسے ہی بیمار نہیں ہوئے، اللہ کی حکمت ہے۔ تو جب بھی کوئی معاملہ ہو گلا شکوہ نہیں کرنا، اللہ کی حکمت سمجھنا ہے، ایسا کیوں ہوا، کہ کیوں، کیا، کیسے کے چکروں سے نکل جاؤ۔ پھر گلے لگ کر عابد سے کہا، اے میرے بیمار دلبر الوداع۔ زینب و کلثوم سے شاہ نے کہا، تم سے ہوتا ہے برادر الوداع۔ بولے پھر بیٹی سکینہ سے امام، اے میری مظلوم دختر الوداع۔ شہربانوں سے بھی کہتے تھے حسین، اے میری غمخوار مستر الوداع۔ اب خدا حافظ تمہارا دوستو، صابر و مظلوم مستر الوداع۔ ایک طرف 20,000 عراقی یزیدی فوج تازہ دم، اور دوسری طرف 3 دن کے پیاسے شہید کربلا، مظلوم کربلا، جگر گوشے سید علی مرتضی۔ آپ نے تلوار نکالی، جو بھی آتا گیا کاٹتے گئے، یہاں تک کہ جب ان ظالموں نے یک بار کی چاروں طرف سے حملہ کر دیا، جسم پر تلواروں کے گھاؤ بھی آئے، تیر بھی لگے، بشری تقاضوں سے جسم زخمی ہو گیا، زمین پر تشریف لے آئے، سر کو سجدے میں رکھ دیا، اللہ کے حضور سر کو ڈال دیا۔ شمر نے، اس گمراہ شخص نے آپ کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیا، اور اس طرح آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو آپ نے درس دے دیا، جینا ہے تو حسین کی طرح جیو، مرنا ہے تو حسین کی طرح مرو۔ میں نے اپنے نانا جان کے دین کو دیکھا، حالانکہ مجھے اقتدار کی آفر ہو رہی تھی، دولت کی آفر ہو رہی تھی، میں نے دنیا کو قبول نہ کیا، دین کو فوقیت دی، نانا جان کے دین کو دیکھا، اس کی سربلندی کو دیکھا۔ یزید جو گمراہیاں پھیلا رہا تھا، فسق و فجور پھیلا رہا تھا، اسلامی اقدار کو بگاڑ رہا تھا، اسلامی شعائر کو بگاڑ رہا تھا، اسلام کے خلاف اقدامات کر رہا تھا، حرام کاریوں کو عام کر رہا تھا، میں نے اس کے خلاف علم جہاد بلند کیا، نانا جان کے دین کی حفاظت کی۔ اے مجھ سے محبت کرنے والوں، تمہاری زندگی میں اگر ایسا موقع آ جائے کہ جب اسلام کو بگاڑا جائے، اسلام کو بدلا جائے، دین کو بگاڑا جائے، دین کو بدلا جائے، تم نے اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کرنی، اپنے بھتیجوں کی پرواہ نہیں کرنی، اپنے بھانجوں کی پرواہ نہیں کرنی، اپنے بھائیوں کی پرواہ نہیں کرنی، اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کرنی۔ میرا نانا جان کا دین تو وہ دین ہے جس کے لیے خود میرے نانا جان نے پتھر کھائے، تکلیفیں اٹھائیں، مصائب جھیلے، ہم قربان ہو گئے، ہمارے بچے قربان ہو گئے، ہمارے بھتیجے بھانجے قربان ہو گئے۔ تم دین کو قربان نہ ہونے دینا، خود کو قربان کر دینا۔
آج ذرا غور کریں، ایک یزیدی کردار کو دیکھے، بے نمازی، سود کا کاروبار کرنے والا، گانے باجے سننے والا، امرد لڑکوں کو پاس بٹھانے والا، جانوروں بندروں کے تماشے اور ان کے ساتھ محبت کرنے والا، جانوروں کو پالنے والا، اسی طرح حرام کاریاں کرنے والا، حلال رشتوں کا کوئی پاس نہیں، ماں کا رشتہ کیا ہے، بہن کا رشتہ کیا ہے، بیٹی کا رشتہ کیا ہے، جو کھلے عام شراب پینے والا، حرام کاریاں کرنے والا، یہ کردار، اور دوسری طرف تقوی اور پرہیزگاری کے امام، عبادت گزار امام، اللہ تعالی کے مقبول بندے۔ آج حیرت ہے، ہم نے رسم بنا لیا ہے ذکر شہادت کو، سال کے بعد بس ذکر شہادت کیا، پورے سال یزیدی کردار، پورے سال یزیدی کردار، نمازیں کوئی پرواہ نہیں، یہ نماز قضا کرنا یزید کا کردار تھا، شراب عام ہے، نشے ہو رہے ہیں، سود کا لین دین سرکاری طور پر بھی انفرادی طور پر بھی عام ہو چکا ہے، اور حرام کام ہو رہے، بدکاریاں، بے پردگیاں، بے حیائیاں، رشوت خوریاں، کیا کچھ نہیں ہو رہا، سارا سال یزیدی کردار، حتیٰ کہ محرم میں بھی تو یزیدی کردار ہے، این 10 محرم کو کتنے لوگ بے نمازی نمازی بنتے ہیں، حرام کام چھوڑ کر حلال کام کرتے ہیں۔ یہ حکومت چھٹی دیتی ہے 9-10 محرم کی، کس کی یاد میں؟ امام حسین کی یاد میں، کہ جن کو چھٹیاں ملتی ہیں وہ امام حسین کی یاد کرتے ہیں یا کسی اور کی یاد کرتے ہیں؟ یہ چھٹی ان کے لیے حلال ہے یا نہیں؟ وہ چھٹی کو حلال کر رہے ہیں یا نہیں؟ جس کام کے لیے چھٹی دی گئی وہ کام کر رہے ہیں، امام حسین کی محبت کا کام، آپ کی اطاعت، آپ کی فرما برداری، آپ کی پیروی، آپ کے اسوے پر چلنا، آپ کے نقش قدم پر چلنا، کیا یہ کام ان چھٹیوں میں ہم کرتے ہیں؟ خدا را ہوش میں آئیے، زندگی چند روزہ ہے، گزر جائے گی۔ یہ قافلہ کربلا تو کامیاب ہو گیا، کامیاب قافلہ تھا اور ہمیں کامیابی کا راستہ دے گیا، ہم اس راستے پر کب چلیں گے؟ خالی باتیں کریں گے؟ بس خالی باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، ان کی محبت کو دل میں بساؤ، ان سے عقیدت رکھو، ان کی غلامی اختیار کرو، ان کی پیروی اختیار کرو، ان کے نقش قدم پر چلو، یہی درس شہادت کربلا ہے، یہی پیغام شہادت کربلا ہے، ہر شہید کربلا ہمیں یہی پیغام دے رہا ہے۔ لہذا مجھے آج جو سن رہے ہیں وہ سارے بھائی اور بہنیں آج عزم مصمم کریں کہ وہ اس قافلہ کربلا سے سچی عقیدت و محبت رکھیں گے اور ان کے نقش قدم پر چلیں گے، ان کے نانا جان کے دین پر عمل کریں گے، ان کے نانا جان کے دشمنوں، یہودیوں، عیسائیوں، سکھوں، ہندوؤں، مجوسیوں، کافروں کے فیشن پر، طور طریقوں پر، تہذیب و تمدن پر ہرگز عمل نہیں کریں گے۔ جو عورتیں ابھی تک یہود و نصارہ کے فیشن کے پیچھے لگ کر بے پردگی کا مظاہرہ کر رہی تھی، بے حیائی کے کام کر رہی تھی، وہ آج توبہ کر لیں، اور جو مرد حضرات داڑیاں مڈا رہے تھے، یہ کربلا والوں کی داڑیاں مڈی ہوئی نہیں تھی، یہ سب داڑھی والے تھے، جو داڑیاں مڈا رہے تھے، نمازیں قضا کر رہے تھے، حرام روزیاں کما رہے تھے، وہ توبہ کریں اور آ جائیں شہدائے کربلا کے راستے اور طریقے پر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ اور میں نے حضرت علی کی محبت آپ کو بتائی کہ حضرت ابو بکر سے کتنی محبت، آپ اپنے بچوں کا نام اسی کے نام پر رکھنا پسند فرمائیں گے جس سے محبت کرتے ہوں گے، عقیدت ہوگی، دل سے رشتہ ہوگا۔ حضرت عمر کے نام پر بچوں کا نام، حضرت عثمان کے نام پر بچوں کا نام، سبحان اللہ تعالی واہ۔
حضرت علی حضرت ابو بکر سے محبت فرمائے، حضرت امام حسن و حسین محبت فرمائے، اور آج کل جو اپنے آپ کو ان کا محب کہتے ہیں، آج وہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی شہزادی جو ام المومنین ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کھلے عام توہین کرے، بے ادبی کرے، اپنے اندر کا کفر اپنی زبان سے بیان کرے، اندر جو غلاظت بھری ہوئی ہے اس کو زبان پر لائیں، تو ہم اس کی نہ صرف مذمت کرتے ہیں بلکہ حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں ہر وہ زبان جو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا مولا علی اور پانچویں خلیفہ راشد سیدنا حسن مجتبی یا کسی بھی صحابی کے خلاف چلے اسے کاٹ دیا جائے، یا اہل بیت اطہار میں سے کسی کے خلاف جس کی بھی زبان چلے اس کی زبان کو کاٹ دیا جائے، تاکہ کسی اور کو جرأت نہ ہو۔ اور ہمیں بھی چاہیے حکومت جب قدم اٹھائے ہم ایسے لوگوں سے دور رہیں، نفرت کریں اور ان کے خلاف احتجاج کریں، اور ان کا بیان سننے سے، کتابیں پڑھنے سے ہر طرح سے بائیکاٹ رکھے کہ ان کی کتابیں پڑھنا حرام، بیان سننا حرام، یہ من گھڑت دین ہے پورے کا پورا ان کا۔ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خارجی فرقے میں سے بچایا، رافضی فرقے میں ہونے سے بچایا، ہمیں اہل سنت و جماعت میں رکھا جس میں داتا حضور بھی ہے، خود امام حسین ہیں، ہمارے جو اہل سنت کے امام ہیں وہ امام حسین ہیں، ہمارے جو امام اعظم ابو حنیفہ ہیں ان کے مرشد جو ہے وہ جن سے فیض یافتہ ہے وہ حضرت امام جعفر صادق ہیں، فقہ جعفری در حقیقت فقہ حنفی ہے، اور جس کو یہ فقہ جعفری کہتے ہیں وہ من گھڑت ہے۔ تو بار اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ تعالی نے ہمیں توفیق بخشی، اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے، اور شہدائے کربلا کے طفیل اللہ تعالی ہم سب کی زندگی اور موت اسلام کی خاطر رکھے، جینا بھی اسلام کے لیے ہو، مرنا بھی اسلام کے لیے، اللہ تعالی سب پر رحمت فرمائے، آمین۔